ان کی کیفیت کیا ہوگی آگ میں. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. فرمایا جب ان کی چمڑیاں، ان کی جلدیں، چمڑے ان کے گل جائیں گے، سڑ جائیں گے جہنم کی آگ میں جل کے، ان کی چمڑیاں جل جائیں گی. بدلناہم جلودا غیرها، ہم ان کے جسموں پہ دوسری چمڑیاں چڑھا دیں گے. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھتے رہیں، عذاب میں کمی نہ آئے. پر اللہ نے کامیابی کے لیے دو باتیں بیان کی. کامیاب وہ ہے جس کو جہنم سے بچایا جائے، آگ سے بچایا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے. کوئی اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، حقیقی کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جہنم کی آگ سے بچیں اور جنت کا داخلہ نصیب ہو. جہنم میں عذاب کی بہت سی صورتیں ہیں، لیکن جہنم میں سب سے بڑا عذاب آگ کا عذاب ہے، آگ میں جلایا جانا. جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں. انسان تو دنیا کی آگ بھی برداشت نہیں کر سکتا. حدیث پاک میں آتا ہے نارکم ہذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم. آپ نے فرمایا یہ جو تمہاری دنیا کی آگ ہے، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. یعنی جہنم کی آگ کے اگر 70 حصے کیے جائیں، ایک حصہ یہ دنیا کی آگ ہے، اس دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ سخت ہے جہنم کی آگ. تو ہم اس بات پر غور کریں کہ یہ دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو جہنم کی آگ ہم سے کیسے برداشت ہوگی؟ انسان کیسے اس کو برداشت کرے گا، کیسے اس پر صبر کرے گا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خریدا. ہدایت دے کر گمراہی لے لی اور مغفرت دے کر عذاب لے لیا. پھر فرمایا فما اصبرهم علی النار. یہ کتنا صبر کرنے والے ہیں آگ پر، کتنا برداشت کرنے والے ہیں آگ کو. تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا میں گمراہی میں پڑے ہوئے عذاب خرید رہے، یہ جہنم کی آگ کو کتنا برداشت کرنے والے ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں واللہ ما لهم علیہا من صبر. اللہ کی قسم ہے یہ جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکی. اللہ اللہ. کس کے اندر یہ ہمت ہے، کس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے. آج تو انسان بھاگ رہا ہے جہنم کی طرف. صبح شام دن رات کوئی پرواہ نہیں. نہ اس کو اللہ یاد ہے، نہ نبی یاد ہے، نہ دین یاد ہے، نہ قرآن یاد ہے، نہ نماز یاد ہے، نہ آنکھوں کی حفاظت، نہ کانوں کی حفاظت، نہ زبان کی حفاظت. دوڑ رہا ہے انسان جہنم کی طرف. یہ انسان جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے؟ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کامیاب تب ہوگا اگر جہنم کی آگ سے بچے گا. وہ آگ کوئی دنیا کی آگ کی طرح تھوڑی ہے. فرمایا سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 سأصليه سقر. فرمایا وہ وقت دور نہیں جب ہم اس سرکش اور باغی انسان کو جہنم کی آگ میں پھینکیں گے. وما ادراک ما سقر. اور آگ کو کیا معلوم وہ مقام، وہ آگ کتنی سخت ہے.
لا تبقي ولا تذر. وہ جہنم کی آگ تو ایسی آگ ہے، فرمایا نہ تو انسان کی جان لے گی اور نہ ہی جان چھوڑے گی. نہ جان لے گی اور نہ جان ہے. اللہ لواحۃ للبشر. فرمایا انسان کی چمڑی کے ساتھ چمٹ جانے والی آگ، جسم کے ساتھ چمٹ جانے والی آگ. علیہا 19، فرمایا اس جہنم پر 19 فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے. 19 نگہبان ہیں، دربان ہیں اس کے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فرمایا کامیاب وہ ہوگا جو اس جہنم کی آگ سے بچے گا. وہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح تو نہیں. کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ قرآن کریم میں اس آگ کا تذکرہ فرماتے ہیں. فرمایا نار اللہ الموقدہ، نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. نار اللہ الموقدہ، فرمایا وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. نار اللہ، قرآن مجید میں یہ واحد مقام ہے جہاں اللہ نے نار کی نسبت اپنی طرف کی ہے. یہ کسی دنیا کے شخص کی لگائی ہوئی آگ نہیں، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. اس آگ کو معمولی نہ سمجھو. حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا نے فرمایا جہنم کی آگ 1000 سال تک جلائی گئی، سرخ ہوئی. پھر 1000 سال تک جلائی گئی، سفید ہوئی. پھر میرے آقا نے فرمایا 1000 سال تک اس جہنم کی آگ کو جلایا گیا، وہ آگ سیاہ ہوئی. جہنم کی آگ سیاہ ہے، کالی ہے، اس کے اندر اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. اللہ، آج میں اور آپ اس آگ کو بھولے. نوجوان، آج کا نوجوان کس طرف جا رہے ہیں؟ ساری رات کو جاگتا ہے، اس کو نماز کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں. آنکھیں اس کی خیانت کرتی ہے. کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ٹک ٹاک، بے حیائی، فحاشی، ننگا پن، موسیقی، گانے،
مسجد سے دور، دین سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب۔ اللہ کہتے ہیں کامیاب وہ ہوگا جو جہنم کی آگ سے بچایا جائے گا۔ وہ آگ کوئی معمولی آگ ہے؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ، التي تطلع على الافئدہ، فرمایا جہنم کی آگ ایسی آگ ہے جو دلوں کے اوپر چڑھ آنے والی آگ ہے، دلوں تک پہنچ جانے والی آگ، دلوں پہ چڑھ آنے والی آگ، التي تطلع على الافئدہ، التي تطلع على الافئدہ، دلوں پر چڑھ آنے والی آگ۔ دنیا کی آگ دل تک نہیں پہنچتی، دل تک پہنچنے سے پہلے پہلے انسان ایکسپائر ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ لیکن جہنم کے اندر موت نہیں آنی، جہنم کے اندر موت آنی نہیں، وہاں تو موت کو بھی موت آ جانی ہے۔ اس لیے فرمایا جہنم کی آگ ایسی ہے جس کی تپش، جس کی حرارت، جس کی گرمی انسان کو دل کے اوپر محسوس ہو، وہ دنیا کی آگ کی طرح تھوڑی۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کامیاب وہ ہوگا جس کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے گا۔ وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں۔ قرآن کریم اس آگ کا نقشہ کھینچتا ہے، فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ فرمایا نافرمان کافر لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، وہ وقت دور نہیں جب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، آگ میں پھینکیں گے۔ فرمایا ان کی کیفیت کیا ہوگی آگ میں؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، فرمایا جب ان کی چمڑیاں، ان کی جلدیں، چمڑے ان کے گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، جہنم کی آگ میں جل کے ان کی چمڑیاں جل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کے جسموں پہ دوسری چمڑیاں چڑھا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھتے رہیں، عذاب میں کمی نہ آئے۔ اللہ، انسان کی یہ جو جلد ہے نا، یہ جو سکن ہے، یہ تکلیف کو محسوس کرتی ہے۔ انجیکشن لگتا ہے نا، تو جب تک جلد تک سوئی ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے، جب گوشت میں چلی جاتی ہے
تکلیف نہیں ہوتی۔ انسان تکلیف محسوس کرتا ہے چمڑی کے ساتھ، جلد کے ساتھ۔ انسان کے جسم کی چمڑی آگ میں جب جل کے ختم ہو جاتی ہے، پھر یہ انسان پین لیس ہو جاتا ہے، تکلیف کو، درد کو محسوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جہنم کی آگ ایسی آگ ہے کہ جب ایک چمڑی جل کے ختم ہو جائے گی، نیچے سے اللہ دوسری چمڑی چڑھا دیں گے تاکہ ان کے عذاب کے اندر کمی نہ آنے پائے۔ اللہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے جبریل امین سے پوچھا، جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، پیارے آقا نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل مالی لم ار میکائیل ضاحکا قط، اے جبریل مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو فرشتہ ہے میکائیل، اللہ کا فرشتہ میکائیل، میں نے اس کو کبھی بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ میکائیل کبھی ہنسا ہی نہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو جبریل امین نے جواب دیا، اے اللہ کے محبوب، ما ضحک منذ خلقت النار، اللہ کے محبوب جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا ہے، اس دن سے لے کر آج تک میکائیل کے چہرے کے اوپر کبھی مسکراہٹ نہیں آئی۔ فرشتہ ہے جہنم، وہ آگ کوئی معمولی آگ ہے؟ آج میری اور آپ کی مجلسوں کے اندر کہکہے ہیں، لطیفے ہیں، خوش گپیاں ہیں، ہنسنا ہسانا ہے، ایک دوسرے کا مذاق ہے، رات رات بھر مجلسیں جمی ہوئی ہے، نہ ہمیں اللہ یاد، نہ اللہ کا پیغمبر یاد، نہ دین یاد، نہ قرآن یاد۔ کیا ایمان ہے ہمارا اس جہنم کے بارے میں؟ یہ آیتیں، یہ حدیثیں، ہم قرآن پاک روز سنتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام صبح و شام اس آگ سے پناہ مانگا کرتے تھے، 7 مرتبہ صبح و شام، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ کبھی ہم نے سچے دل سے اللہ سے جہنم سے پناہ مانگی؟ پیارے آقا نے فرمایا جو آدمی صبح و شام 7 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اللہم اجرنی من النار کہتا ہے، جہنم بھی اللہ سے دعا کرتی ہے، یا اللہ اس کو مجھ سے محفوظ فرما۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے جہنم سے بچنا، اس کا خوف ڈر اپنے اندر پیدا کرنا، اور ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔